السلام علیکم ناظرین، آج میں نے کیے چیٹ جی پی ٹی سے بہت اہم سوالات اور چیٹ جی پی ٹی نے دیے ان کے جوابات کہ نماز کے ذریعے کن بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یا نماز میں کن بیماریوں کا علاج اور شفا موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی طرف۔ میرا پہلا سوال چیٹ جی پی ٹی سے یہ تھا، نماز کے ذریعے کن بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور نماز میں کن بیماریوں کا علاج موجود ہے سائنس کی روشنی میں؟ جواب آیا، نماز ایک عبادت کی شکل ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ نماز ایک مکمل روحانی اور جسمانی تربیت فراہم کرتی ہے اور اس سے ایک شخص کی جسمانی صحت اور روحانیت دونوں بہتر ہوتی ہیں۔ نماز سے بعض بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نماز کی رکعت اور سجدے کرنے کے عمل کو رکعت رکوع کی جگہ اس نے استعمال کیا ہے۔ رکوع اور سجدے کرنے کے عمل سے جسم کی اندرونی خون کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے جو خون کی شریعت میں تیزی سے ترسیل یعنی شریانوں میں تیزی سے ترسیل ہوتا ہے۔ یہ دل کے لیے بہترین ورزش ہے جو دل کی بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز سے ذہن کے تناؤ میں کمی ہوتی ہے اور آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے، جس سے مانسک یعنی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں مثلاً اضطراب، افسردگی، سکتہ دماغ اور مائیگرین وغیرہ کے خلاف لڑنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک تحقیق میں دعا اور نماز سے کینسر کے مریضوں کی حالت میں بہتری آئی تھی۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس سے دل و دماغ، نفسیاتی بیماریوں اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے کئی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ نماز کے دوران سجدہ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سجدے کے دوران پیشانی کو زمین پر 45 سے 60 سیکنڈ تک رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے اور اس کے کئی صحت کے فوائد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ خون کی گردش۔ سجدے کے دوران پیشانی کو نیچے جھکانا اور زمین پر رکھنا ایک اچھی ورزش ہے جو دماغ میں دوران خون کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور اسے زیادہ آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ آرام، سجدہ مراقبے کی ایک شکل ہے جو دماغ اور جسم دونوں کو آرام دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے اور دماغ کو تر و تازہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مدافعتی نظام، سجدے کے دوران ہاتھوں، ناک اور منہ کو زمین سے چھونے کی سفارش کی جاتی ہے جو کہ مدافعتی نظام کو بڑھانے اور جسم کو جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت فراہم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ عمل انہضام، سجدے میں ایسی حرکت شامل ہوتی ہے جو معدے کو صاف کرنے، بہتر ہاضمہ کو فروغ دینے اور ہاضمہ کے مسائل کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خراب گردش، طویل عرصے تک کھڑا رہنے سے خون کی گردش خراب ہو سکتی ہے جس سے ٹانگوں اور پیروں میں سوجن، بے حسی اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ قیام کے دوران یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا وزن ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کریں اور خون کو بہنے کے لیے اپنی ٹانگوں کو ہلکا کریں۔ کمر میں درد، بہت سے لوگوں کو ناقص کرنسی کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے جو طویل عرصہ تک کھڑا رہنے کے دوران بڑھ سکتا ہے۔ قیام کے دوران یہ ضروری ہے کہ کندھوں کو پیچھے کر کے سیدھا کھڑا ہو اور سر کو اونچا رکھے۔ بنیادی عضلات کو مصروف رکھنے اور گھٹنوں کو قدرے جھکا رکھنے سے بھی کمر کے درد کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ روحانی فوائد، نماز عبادت کی ایک شکل ہے جو فرد کو اللہ سے جوڑتی ہے اور روحانی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ نماز کی باقاعدہ سے مشق ایک شخص کو روحانیت کے احساس کو بڑھانے، زندگی میں مقصد کے احساس کو فروغ دینے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ آخر میں سائنس کے مطابق نماز کے بے شمار فوائد ہیں جن میں جسمانی، نفسیاتی، سماجی اور روحانی فوائد شامل ہیں۔ نماز کی باقاعدگی سے مشق افراد کو صحت مند، خوش کن اور زیادہ بھرپور زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سماجی فوائد، نماز اکثر جماعتوں میں ادا کی جاتی ہے جو سماجی میل جول اور کمیونٹی کی تعمیر کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مسجد میں باقاعدگی سے حاضری اور اجتماعی نمازوں میں شرکت کرنے سے سماجی روابط کو بہتر بنانے اور تنہائی کے احساس کو کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ نماز عبادت کی ایک قسم ہے جس کے جسمانی، نفسیاتی، سماجی اور روحانی فوائد ہیں اور ان میں سے کچھ فوائد کی سائنسی تحقیق سے تائید ہوئی ہے۔ جسمانی فوائد میں نماز میں جسمانی حرکات شامل ہیں جیسے کھڑے ہونا،
رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، جو جسم کے لیے ورزش کی ایک شکل ہے۔ یہ حرکتیں لچک کو بہتر کرتی ہیں، پٹھوں اور جوڑوں کو مضبوط کرتی ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہیں۔ نماز کی باقاعدہ مشق سے بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور مجموعی جسمانی تندرستی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔